الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 30۔ وَإِذْ اور جب یمکرُ چال چل رہے تھے بِکَ آپ کے لیے الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کو توحید و رسالت کی طرف بلایا تو اہل مکہ آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کے خلاف مختلف اوقات میں مختلف چالیں چلتے رہے۔ انہی میں سے ایک چال جو دارالندوہ میں مجلس ہوئی جس میں یہ تجاویز پیش کی گئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا خلاصہ بیان فرمایا ہے۔ ایک رائے یہ تھی کہ آپ کو قید کر دیں، اس لیے فرمایا وہ کیا چال کر چل رہے تھے لیثبتوک تاکہ وہ آپ کو قید کر دیں، اپنے پاس روک لیں، اور پھر روکیں بھی ایسا، آپ کو ایسا قیدی بنائیں کہ آپ کے آخری وقت تک آپ کو وہیں رکھا جائے، وہاں سے نکلنے نہ دیا جائے۔ لیکن اس پر یہ امکان سامنے آیا کہ آپ کے ساتھی آپ کو چھڑا کر لے جائیں گے۔ ایک تجویز یہ آئی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس پر آپ کے خاندان بنو عبد مناف کے ساتھ لڑائی کا خطرہ سامنے آیا، اور ایک مشورہ یہ آیا کہ ہم خود ہی انہیں مکہ سے نکال دیں، جہاں چاہیں جائیں، ہماری تو جان چھوٹ جائے گی۔ اس پر یہ خطرہ سامنے آیا کہ وہ اپنے صدق و امانت، خشک خلقی اور خوش کلامی سے لوگوں کو اکٹھا کر کے حملہ آور ہو سکتا ہے۔ آخر فیصلہ یہ ٹھہرا کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان لیا جائے، وہ سب رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں، آپ جو ہی باہر نکلیں وہ سب مل کر حملہ کر کے آپ کا کام تمام کر دیں۔ بنو عبد مناف کس کس سے لڑیں گے؟ آخر دیت پر راضی ہو جائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو ان کی سازش کی اطلاع دے دی، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی ہے، کیونکہ اس وقت تک اکثر مسلمان پہلے ہی ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے۔ بس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یا ایسے مسلمان جو انتہائی مجبور اور بے کس تھے، جن کے اختیار میں نہیں تھا ہجرت کا معاملہ، وہ رہ گئے تھے، باقی سب لوگ ہجرت فرما چکے تھے۔ تو اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر نہ سوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا۔ کافر ساری رات انتظار میں رہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر سے کفار کی سازش کو ناکام کر کے آپ کو بحفاظت نکال لیا۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ اس لیے فرمایا وہ یہ چاہتے تھے لیثبتوک تاکہ آپ کو قیدی بنا دیں، او یقتلوک یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک یا وہ آپ کو نکال دیں، اخرج یخرج اخراج نکال دینا۔ وَيَمْكُرُونَ اور وہ چالیں چلتے ہیں، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کرتا ہے۔ ان کی چال کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ سے نکال دیا جائے، مار دیا جائے۔ جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے اپنی طرف سے کیا۔ تو قریش سمجھے یہ کہ جب پیغمبر اپنی قوم سے جلا وطن ہو کر کسی غیر قوم میں چلے جائیں گے تو ان کی دعوت ایک اجنبی ماحول میں خود بخود ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کارسازی سے دکھایا کہ اسلام کے پودے کی نشوونما کے لیے سب سے زیادہ زرخیز اور سب سے بہترین زمین یثرب کی ہی تھی۔ تو کفار پہلے تو بڑے خوش ہوئے، لیکن آہستہ آہستہ انہیں یہ سمجھ میں آنے لگی کہ وہاں تو اسلام تیزی سے پھیلنے لگا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے وہ تو بڑھنے لگ گئے ہیں۔ یہاں یہ جو لفظ آیا ہے کہ انہوں نے بھی چال چلی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ کی تدابیر بہترین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہوتی ہے، بظاہر دشمن اور کافر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم غالب آ چکے ہیں، لیکن ان کے غلبے سے بھی ان کے لیے شکست کے آثار نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح صلح حدیبیہ میں ہوا، ان لوگوں نے ایسی شرائط رکھیں کہ بظاہر یہی لگتا تھا کہ ان میں مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا ہے۔
تو بہرحال خیر الماکرین میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر دوسروں کی سازشوں پر ہمیشہ غالب رہتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ظاہراً اس تدبیر کو دشمن اپنی ہی فتح مندی کیوں نہ تصور کرے، لیکن بالآخر وہ حق کی فتح مندی کے نہایت وسیع دروازے کھول دیتی ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کر جانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا اور اسلام نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی اور اطراف میں پھیلتا ہی پھیلتا گیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ تدبیر تھی، کافروں کا دل گھٹا ہوا تھا، وہ اسے مٹانا چاہتے تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے پھونکوں سے اپنے منہ سے اس دعوت حق کو بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس دین کو کامل کرنے والا ہے۔ تو یہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تدابیر بہترین تدابیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی خیر کے کام لے، وما علیہ الا البلاغ۔